الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ سوال کیا گیا ہے، میں صدقہ جاریہ کی آسان سی مثالیں جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بھی بتلائیں کہ میں رمضان اور غیر رمضان میں اپنی رقم کس مد میں خرچ کروں؟ روزہ افطاری، یتیم کی کفالت یا بوڑھوں کے لیے قائم اولڈ ایج ہوم وغیرہ پر خرچ کروں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ صدقہ جاریہ در حقیقت وقف کو کہتے ہیں، اور یہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، صدقہ جاریہ سے مراد وقف ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 85۔ علامہ خطیب شربینی رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء کرام کے ہاں حدیث میں صدقہ جاریہ سے مراد وقف کرنا ہے، جیسے کہ رافعی رحمہ اللہ نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف کے علاوہ جتنی بھی صدقات کی شکلیں ہیں وہ ہمیشہ جاری نہیں رہتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مغنی المحتاج جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 522 تا 523۔ صدقہ جاریہ کا ہی ثواب انسان کی موت کے بعد جاری و ساری رہتا ہے، چنانچہ جس صدقے کا ثواب جاری و ساری نہ رہے تو وہ صدقہ جاریہ نہیں رہتا۔ مثلا کسی فقیر کو کھانا کھلا دیں تو یہ صدقہ جاریہ نہیں ہوگا۔ اس بنا پر روزہ افطاری، یتیموں کی کفالت اور معمر افراد کی دیکھ بھال اگرچہ صدقات میں آتی ہیں، لیکن یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ تاہم آپ دارالایتام یا دارالمعمرین کی عمارت بنانے کے لیے حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اور جب تک یہ عمارت کام آئے گی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ کی اقسام اور امثلہ بہت زیادہ ہیں، مثلا مسجد کی تعمیر، درخت لگانا، پانی کا نل لگوانا، قرآن پاک پرنٹ کروا کر اسے تقسیم کرنا، علم نافع پر مشتمل کتب اور کیسٹیں وغیرہ تیار کروا کے انہیں تقسیم کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کو موت کے بعد جن اعمال کا ثواب پہنچتا رہتا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں: جو علم سکھایا اور پھیلایا، نیک اولاد جسے دنیا میں چھوڑ آیا، قرآن کریم کا نسخہ جو اس نے ترکے میں چھوڑا، یا مسجد بنائی، یا مسافر خانہ تعمیر کروایا، یا نہر جاری کروائی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے نکالا ہوا صدقہ۔ یہ سب اعمال مومن کی موت کے بعد مومن تک پہنچتے رہتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ابن ماجہ حدیث نمبر 242، اور علامہ منذری رحمہ اللہ نے اسے الترغیب والترہیب میں بیان کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78، اور اس کی سند حسن ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح ابن ماجہ میں حسن قرار دیا ہے۔ مسلمان کو اپنا صدقہ و خیرات متعدد جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے تاکہ اس کے کھاتے میں ہمہ قسم کی نیکی شامل ہو جائے، لہٰذا کچھ روزوں کی افطاری پر خرچ کرے، کچھ حصہ یتیموں کی کفالت پر لگائے، اور کچھ حصہ معمر افراد کی دیکھ بھال کے لیے مختص کر دے۔ مساجد کی تعمیر اور کتب، ایسے ہی قرآن پاک کی تقسیم میں بھی حصہ ڈالے، اور دیگر خیر کے کاموں میں بھی تعاون کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 122361۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔